अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज जी अडियाला जेल से खान की जानब से एक ऐसा सरप्राइज दिया गया है जिसके बाद ताकतवरों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस के भी परखच्चे उड़ गए हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है। एक तो जनाब आज इमरान खान की जो साइफर केस के अंदर जमानत है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत के अंदर समाअत हुई, जिसको इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने ऐसे उड़ाया कि अब उस केस का टिकना मुश्किल हो गया है। आमर फारूक साहब अब हस्बे रवायत और हस्बे आदत अगर वो किसी की काल पर या किसी मजबूरी के तहत इमरान खान को जमानत ना दे सके तो देश ऐसा ना कुछ हो जाए, अदरवाइज अब कोई जवाज बचा नहीं हुआ कि किसी तरह भी इमरान खान को इस केस में फंसाया जा सके। एक तो जनाब सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान की गुमशुदगी की एफआईआर उन्होंने पेश की और उन्होंने कहा कि ये जो आपने 164 का बयान लिया है ना आजम खान से कि देखें जी इमरान खान वो साइफर ले गया था, इमरान खान को साइफर का पता है और इमरान खान के खिलाफ आप आजम खान को वादा माफ गवाह लेके आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ये है एफआईआर आजम खान की गुमशुदगी की, लिहाजा एक गुमशुदा शख्स उससे 164 का बयान लिया जाता है और अब इस 164 के बयान की कोई हैसियत नहीं है, कोई लीगल जवाज नहीं है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि ये जो साइफर है ना, साइफर या इस तरह के जरूरी डॉक्यूमेंट्स संभालना प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है। लिहाजा अगर साइफर गुम हुआ है, मान लेते हैं अगर साइफर गुम हुआ है तो फिर आजम खान को पकड़ा जाए ना, या मुद्दई तो आजम खान को बनना चाहिए कि हाँ जी मेरा साइफर गुम हो गया है, कि मेरा साइफर गुम हो गया है, मेरे ऑफिस के अंदर आया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आया था, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो इसके अंदर जिम्मेदार जो है वो आजम खान है, या फिर आजम खान को कंप्लेन करनी चाहिए कि साइफर गुम हुआ है। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह रही है कि जिसका काम संभालना था उसी से 164 का बयान लेके इमरान खान को जो है वो फंसाया जा रहा है। रिकॉर्ड मेंटेन करना इसके ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। अगर ये क्रिमिनल एक्ट आजम खान को मालूम था तो वो मदई क्यों नहीं बने। आजम खान 15 अगस्त को मुलजम ठहराते हैं, फिर आजम खान लापता होते हैं, प्रेशर धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये डॉक्यूमेंट्री सबूतों का केस है, कहां है वो दस्तावेजात, फिजिकल रिमांड तो उनको मिला ही नहीं। खान का एक तो फिजिकल रिमांड नहीं मिला और दूसरे नंबर पे ये आजम खान की जिम्मेदारी थी ये सब कुछ संभालना। और फिर ये कैसी एक अजीब बात है कि आप आजम खान को जो है वो इसमें जो है खान के खिलाफ ला रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सलमान सफदर साहब ने कहा कि एफआईआर में नहीं बताया गया कि यह मामला काबीना इजलास में और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा गया। एफआईआर के अंदर इसका जिक्र ही नहीं आया। इस केस में कहीं यह साबित नहीं कि चेयरमैन पीटीआई ने कोई मुल्की राज दुश्मन के साथ शेयर किया। मार्च में चेयरमैन पीटीआई ने एक जलसे में सफा लहराया, एफआईआर में इसका भी जिक्र नहीं। प्रोसिक्यूशन का केस है कि साइफर 7 मार्च 2022 को आया और 11 मार्च तक पिटिशनर के पास रहा। अच्छा, 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम हलफ लिया। 11 को तो शहबाज शरीफ ने हलफ लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग साइफर के बगैर क्यों की गई थी? उसके बाद जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तो शहबाज शरीफ के होते हुए क्या वो साइफर के बगैर मीटिंग हुई थी? इमरान खान से साइफर लिया नहीं गया था? अगर साइफर वजीर आजम हाउस में था तो क्या शहबाज शरीफ इस केस में मुलजम है? शहबाज शरीफ भी तो वजीर आजम था। अच्छा, इन्हें शामिल तफ्तीश करके बयान लिया गया। अदालत प्लीज आज जमानत पर फैसला कर दे, पीर के रोज ट्रायल कोर्ट फर्दर जुर्म आयद करने लगी है। तो ये कहा गया कि पीर के रोज इमरान खान पर फर्दर जुर्म आयद होना है। वकील इमरान खान ने कहा आप प्लीज आज फैसला कर दें, लेकिन फैसला नहीं किया गया और पीर तक ही इमरान खान की जमानत वाला मामला जो है उसको भी पेंडिंग कर दिया गया, समाअत मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की साइफर केस में जमानत पर फैसला इसी हफ्ते आने का इम्कान नहीं। इस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंदिया दे दिया कि इस हफ्ते जो फैसला है वो नहीं आ रहा। 2-3 दिन में फैसला सुना देंगे, लेकिन दलाइल के लिए इतना ही वक्त प्रोसिक्यूटर को भी देंगे जितना आपको दिया है। तो आपको मैंने बताया ना शुरू में
کہ عامر فاروق صاحب نہیں ٹلنے والے، وہ اپنے حکم کے غلام ہیں اور جو ان کو حکم ہوگا وہ وہی کریں گے۔ اتنے تگڑے دلائل، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، بڑا واضح سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ حضور یہ جو خفیہ، یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے نا، یہ آرمی آفیشلز پر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی نیوی کا بندہ نیوی کا پروجیکٹ اسرائیل کو سینڈ کر دے، اس کی تصاویر یا انڈیا کو سینڈ کر دے، اس پر تو لگتا ہے۔ کسی کہوٹا کے کیمپ کا تصویر جو ہے وہ دشمن ملک تک چلی جائے تو اس پر یہ ایکٹ چلتا ہے۔ عمران خان پر جو ہے نا وہ کسی طرح سے یہ کیس نہیں لگ سکتا۔ اور انہوں نے کہا کوئی کوڈڈ یا ڈی کوڈڈ سائفر چالان کا حصہ نہیں ہے، سیکرٹ ہونے کی وجہ سے اس کو چالان کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے، اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا۔ بہرحال جی، پیر تک سماعت یہ ملتوی ہوئی ہے۔ بہت ہی جاندار اور تگڑے دلائل سلمان صفدر صاحب کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور پھر آج عمران خان کی جانب سے جیل سے ایک تگڑا پیغام آیا ہے، اور اس سے پہلے آج جو ہے وہ ڈاکٹرز نے بھی عمران خان کا جو ہے وہ معائنہ کیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ عمران خان ہر طرح سے فٹ ہیں، تندرست ہیں، تھوڑی بہت سٹامک میں پرابلم ہے جس وجہ سے ہم نے ان کی خوراک چینج کرنے کا کہا ہے۔ اچھا جی، خان کی جانب سے جیل سے پیغام دیا گیا ہے، اور خان نے کہا کہ جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے۔ سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا، جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ یہ خان اپنی قوم کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ اچھا، آج ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ اچھا، آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ خان پیغام دے رہا ہے، میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کرتا رہا ہوں، اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پہ غور بھی کر رہا ہوں۔ یعنی خان کہہ رہا ہے کہ میں اپنا محاسبہ بھی کر رہا ہوں، اپنا بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں مطالعہ بھی قرآن کا کر رہا ہوں۔ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات بھی جیسے بھی یعنی حالات ہوں، جس میں بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص قوم کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ جیل کے اندر شخص ہے، وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ لیول ہے خان کا، بند ہے جیل کے اندر، مسلسل کیسز پر کیسز ہیں، اور وہ کہہ رہے آپ نے نہیں گھبرانا، اور یہ جو افواہیں چلا رہے ہیں ڈیل ہو گئی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس پر آپ نے کان نہیں دھرنے۔ میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک سائفر کے مقدمے کا تعلق ہے، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ خانے کا جنرل باجوہ یعنی طاقتور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ مقدمہ بنا رہے ہیں۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی، اور آج مجھ پہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو، جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہے، اسے غداری کی خبر دی۔ خانے کا غداری تو میرے خلاف ہوئی، باجوہ نے کی، مقدمہ بھی مجھ پر بنا دیا کہ میں نے اس غداری کی، اس 2 نمبری کی اپنی قوم کو خبر کیوں دی۔ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان، خصوصاً خواتین کارکنان کی ہے، اسیری کی تکلیف ہے، جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے۔ میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے۔ آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ ہر فورم پہ اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز
اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں۔ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ خان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ ایک طرف آج بڑا تگڑا میں نے کہا نا آپ کو، آپ ذرا جا کے سنیں، دلائل کیا دیا سلمان صفدر نے، انہوں نے کہا یہ کون سا بکواس کیس آپ نے عمران خان کے خلاف بنا دیا ہے غداری کا، یہ تو فوجیوں پر لگتا ہے جب فوجی غداری کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف خان نے کہا کہ یہ تو میرے خلاف غداری ہوئی ہے، جو کیس انہوں نے الٹا ڈونلڈ لو اور باجوہ کو بنانے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن خان نے کہا میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، میں جیل کے اندر اس سے زیادہ مشکلات بھی برداشت کر لوں گا لیکن جھکوں گا نہیں۔ میری قوم، آپ نے بھی نہیں جھکنا، آپ نے بھی شکست نہیں ماننی، آپ نے بھی کسی سے نہیں ڈرنا، اور اس بدماشیا کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ان چور اچکوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، لڑتے رہنا ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ مجھے کہتی ہے کہ وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈروں گا۔ تو یہ تھا آج کا خان کا پیغام۔ اب رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔